اس میں سے میں نے صرف ایک سبق آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہے حلال اور حرام کے متعلق۔ ہمارے اس معاشرے میں جس کا دل چاہتا ہے کسی کو حلال کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کسی کو حرام کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کسی کو مشرک کہہ دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے کسی کو منافق کہہ دیتا ہے۔ تو اپنی من پسند ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو حلال اور حرام کا کنسپٹ ہے، قرآن پاک اس میں ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے اور کس طرح گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں، ہماری آج کی سوسائٹی میں کوئی بندہ اس دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی جنازے سے پہلے کرتے ہیں، کبھی جنازے کے بعد کرتے ہیں، کبھی وہاں پر افسوس کرنے کے لیے باقاعدہ، جس کو ہم پنجابی میں پوڑی کہتے ہیں، اس طرح ایک بیٹھک ہوتی ہے۔ وہاں پر جو بندہ آتا ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے فاتحہ پڑھو، اور دوسرے بھی ساتھ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب مرنے والا چلا جائے تو یہ کوئی کسی جگہ پر لکھا نہیں ہے۔ پہلی بات ذہن میں آج بٹھا لے کہ ہر وہ چیز جس سے باقاعدہ روکا گیا ہو وہ حرام ہے۔ جس کا ذکر نہ آئے، جس کا تذکرہ نہ ہو، وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی میرے کپڑے کس طرح ہونے چاہیے یہ مجھے کسی جگہ پر حکمن نہیں فرمایا گیا۔ اب ان کا رنگ اگر وائٹ ہو تو بھی جائز ہے، اگر ان کا نسواری ہو تو بھی جائز ہے۔ جائز سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دعا کے متعلق بات تو صرف دعا کی ہے، ہم جنازے میں بھی جاتے ہیں تو کس کے لیے جاتے ہیں؟ دعا کے لیے۔ بولو کس کے لیے جاتے ہیں؟ بولو نا، دعا کے لیے۔ ہم کل شریف پڑھتے ہیں تو کل شریف میں بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ 10ویں میں، 40ویں میں، جمعرات کو، تیسرے پر، سالانہ پر، برسی پر، ہر جگہ ہمارا اصل مقصد، اصل ٹارگٹ ہے بندہ اپنے مالک سے مانگے۔ یہی بات ہے، اپنے مالک سے بندہ مانگتا ہے۔ اور مانگنے کا، اب میں نے کچھ ایسے شریر لوگ دیکھے ہیں، میں جانتا ہوں بلیک برن میں بھی ایسے ہیں، کہ جب کبھی کسی نے ختم شریف کا اہتمام کیا ہے، کوئی چیزیں رکھی ہیں، آیا ہے منہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب رزق کھانے کا وقت آتا ہے، کھانا کھانے کا وقت آتا ہے، تو اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہو گیا۔ کس طرح؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں واللہ العظیم یہ بات معاشرے کی، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب یہ تو ہے بندوں کی بات، اب ہم نے پوچھنا ہے اللہ سے۔ کس سے پوچھنا؟ بولو، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ او ایمان والو، اسے حرام نہ کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ جسے حلال کر دے، اللہ جسے حلال کر دے، کسی کی اختیار، کسی کے پاس گارنٹی نہیں سوا مصطفیٰ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے خود اعلان کر دیا، فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور جو حضور دیں وہ، کیونکہ میرا محبوب میری ہی بولی بولتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، چہرہ اس کا ہوتا ہے، حکم میرا ہوتا ہے، بولتا یہ ہے۔ بلکہ کیسے فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 5-7 منٹ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ختم شریف، یہ دعا، یہ کہاں لکھا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔
اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر کے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او لوگو اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے, اگر کسی بات پر تمہارا آپس میں نزاع بن جائے, بات سمجھنا ہے محمد کا مکھڑا دیکھو, محمد کا چہرہ دیکھو, محمد کے اعمال دیکھو, محمد کے اقوال دیکھو, جو مصطفیٰ فرما دیں اس پر عمل کر لیا کرو, جس سے روک دیں اس سے رک جایا کرو. سوال یہ ہے حضور قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ بولو بولو. قرآن تو لا کے حضور کی زبان سے ہمیں ملا, حضور کے دل اثر پر نازل ہو. کل یہی تو میں بات کر رہا تھا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن سنانے والے ہیں, ہمیں بتانے والے ہیں, زبان ایک تھی, ایک ہی زبان ہے, وہی مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور ہے. کسی جگہ کبھی قرآن نکل رہا ہے, کبھی حدیث نکل رہی ہے. حضور نے کہہ دیا یہ قرآن, تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے قرآن. حضور نے کہا یہ حدیث ہے, تو ہم نے مان لیا یہ حدیث. کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے حکم فرماتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے. جو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور حکم خدا کا ہوتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اور اس میں حدیث قدسی کا بھی ایک دوسرا ایک تذکرہ ہے, میں اس پر نہیں جاتا, صرف یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام کہو. بولو اس کو حرام کہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ایک جانور ذبح کیا ہے کھانے کے لیے, کیونکہ یہ سارا تذکرہ آیا ہے آج کی منزل میں, اس لیے میں نے یہ بات کو شروع کیا ہے. اگر کھانے میں تذکرہ آیا ہے, اگر کسی نے جانور ذبح کیا ہے اور پھر اس نے کل شریف کی محفل رکھ دی ہے, تو مجھے اس میں بات بتائیں ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا تھا اس نے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ مجھے بات بتائیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہونے والا جانور کسی طریقے بھی نعوذ باللہ کوئی بندہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے اس کو حرام کہہ دے, اب وہ سالن پک جائے یا چاول پک جائے یا کچھ بھی پک جائے, حلال ہے کہ نہیں؟ بولو. اب میں یہ قرآن سے پوچھتا ہوں, قرآن بتائے نا پہلے کہ قرآن کیا کہتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اور لوگوں اسے کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو, اللہ کا نام لیا گیا ہو. بلکہ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے حرام کیا ہے, مردار کو حرام کیا ہے, خون کو حرام کیا ہے, خنزیر کو حرام کیا ہے, لیکن وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, جو حلال جانور پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو وہ مر جائے اس کو نہ کھاؤ. جس پر اللہ کا ذکر کر کے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے حلال جانور کو ذبح کر دیا جائے, اس سے کوئی روک سکتا؟ اب وہ چاہے شادی کی مجلس میں ہو, چاہے ولیمے کی مجلس میں ہو, چاہے قل کی مجلس میں ہو, چاہے 10ویں کی مجلس میں ہو, چاہے 40ویں کی مجلس میں ہو, اب جو اسے حرام کہے گا وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ بولو قرآن کی. اب صرف اتنی بات ہے, اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. اب میں بات ختم کرتا ہوں. بات فقط اتنی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اصول ہے کہ ہم نے مانگنا ہے. سوال یہ ہے کہ سامنے چیز رکھ کے, کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے یہ سامنے رکھ کے کیوں قرآن پڑھا ہے, یہ کیوں پڑھا ہے, یہ ایسے آپ نے کیوں کیا ہے, لہذا اس لیے ہم نے نہیں کھانا. سوال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں چلتے ہیں, وہاں پوچھتے ہیں کہ کبھی سامنے رکھ کے پڑھا ہے. آئیے ذرا سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا ہے 12 سال میں. کتنے سالوں میں؟ 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے کملی والے سے. اور جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو آپ نے اونٹ ذبح کیا. سبحان اللہ. آستہ کیوں کیا تو سب؟ اوے یہ تو میں آپ کو اصل چابی دے رہا ہوں حقیقت کے اہل سنت و جماعت کا. یہ بالکل اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, اس زمین پر, اس زمین کے تختے پر اگر قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کوئی مسلک ہے فقط اہل سنت و جماعت. تو اونٹ ذبح کیا, دعوت کی باقاعدہ. بولو سبحان اللہ. وہ کس بات کی دعوت تھی؟ وہ کس بات کو, کوئی میچ نہیں جیتے تھے,
اور کرکٹ کا میچ نہیں تھا، ہاکی کا میچ نہیں تھا، فٹ بال کا میچ نہیں تھا، ٹینس کا میچ نہیں تھا، گھڑ سواری نہیں تھی، بلکہ قرآن کی سورہ مبارکہ ختم کی اور پھر ذبح کر کے دعوت کر دی۔ دوسری جگہ ایک اور مثال دے دوں، بس بات ختم کرتے ہیں۔ تبوک کی طرف جب گئے تو بہت بڑا لشکر تھا، راستے میں جاتے ہوئے کھانا ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کھانا ختم ہو گیا تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اب بہت بڑا لشکر ہے، کھانے کی حاجت ہے، کوئی پاس اب کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صحابہ نے کہا اب جو پانی لانے والے اونٹ ہیں، یعنی جن پر سواری نہیں کر سکتے، کمزور ہے تھوڑے، ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ ذبح کر کے تو ہم سارے لشکر کو کھانا کھلا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے اجازت عطا کر دی، اچھا چلو کر لو۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ کے مشیر تھے، سب بہترین مشیر تھے، کملی والے کے بھی مشیر تھے، حضرت ابو بکر کے بھی مشیر تھے، بولو سبحان اللہ۔ حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ اگر ہم نے اس طرح جانور ذبح کرنا شروع کر دیے تو یہ راستے میں ابھی تو یہ کام ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ہم نے تو آگے بہت بڑا کام کرنا ہے ابھی۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو پھر یا رسول اللہ آپ حکم کریں نا، ذرا سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ حکم کریں نا، ان کے پاس اگر تھوڑا تھوڑا بھی ہے بچا کے لے آئیں، پھر آپ ذرا پڑھ دیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ میں نتیجہ اور رزلٹ دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ سب حکم کریں، ان کو لے کر آگئے، کسی کے پاس گھونٹ تھا، کسی کا پاس برکی تھی، جو تھا کملی والے کے سامنے رکھ دیا۔ اب اتنا سارا جمع ہو گیا، او کملی والے نے قرآن پڑھا، ذکر کیا، ہاتھ اٹھا دیے، ادھر ہاتھ اٹھا کر حضور نے فرمایا ہو گئی برکت، ہو گئی دعا، ہو گئی، آ جاؤ کھاتے جاؤ۔ ہزاروں کے اجتماع نے وہ کھانا کھایا، کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم آمنہ کے لال نے سامنے رکھ کر جب دعا مانگی تھی، اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی، سارا لشکر پہ سیر ہو کر پیٹ بھر گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں اب ان پر اکتفا کرتا ہوں، یہ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، تو جس پر ذکر کیا جائے۔ اب دعا کب مانگنی ہے؟ لوگوں کو یہ ہے جی کہ تیسرے دن ہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو چوتھے دن مانگ لیا کر، یہ 10ویں دن کی میں کہا تو 11ویں مانگ لیا کر۔ جب اگر 11ویں مانگے پھر بھی مصیبت ہے، اسی 11ویں کریے پھر بھی تکلیف ہے، اسی 10واں یعنی جب محرم دی 10ویں کریے پھر بھی تکلیف ہے، جب ہم تیسرا کریں پھر بھی تکلیف ہے، جب چھٹی کریں اور تیلو کو چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں کسی بات سے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ ہم صبح مانگے دروازہ کھلا ہے، رات کو مانگے دروازہ کھلا ہے، شام کو مانگے دروازہ کھلا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ او محمد کے غلاموں، مانگنا تمہارا کام ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر آنا تمہارا کام ہے، بھرنا میرا کام ہے۔ آؤ تو صحیح، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔